بولٹن انگلینڈ سے اپنے تاثرات سے نوازے. نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس محدث حضور صاحب سجادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک. والحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ ومظہرا لجلالہ، والصلاة والسلام علی الاتمان الاکملان علی نبیہ وحبیبہ وخلیلہ. یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ، خرق السماء بسیرہ ما ساغ ذلک لغیرہ. والشمس یتنور من نیر جمالہ والقمر یقتبس من بریق کمالہ. واہ واہ سبحان اللہ. صحف الانبیاء مشتملۃ علی آیات جلالہ وآیات الجلال مقترنۃ برآیات اقبالہ. خسف القمر بجمالہ، عجز البشر بکمالہ، نطق الحجر بجلالہ، بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وجودہ وکمالہ وعلی وارث حالہ ابدیا دہریا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ باواز بلند درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. حضرات، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. یہ خانقاہی اسٹیج ہے، بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں. خانقاہوں میں اپنے حسن طلب اور تمنائے حسن کے برتن کو خالی لایا جاتا ہے، تبھی کہیں وہ بھرا جاتا ہے. پہلی مرتبہ یہ 2-4 دن سے میں خطیب ایشیا اور یورپ سن رہا ہوں. یہ 2-4 دن سے مجھے پتہ چلا کہ میں بھی خطیب ایشیا اور یورپ ہوں، حالانکہ یقین ابھی بھی نہیں آیا. میرے بزرگ تشریف فرما ہے اور حسین منظر ہے. کیا بات ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات تھی کہ کچھوچھا بریلی کے اسٹیج پہ تھا، اور آج یہ حسین منظر ہے کہ بریلی کچھوچھا کے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محدث اعظم، اتحاد اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت منانی میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے میں اس اقدام پر حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واہ 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 واہ. اور حضور غازی ملت مدظلہ العالی نے اس اقدام پر جو مہر ثبت فرمائی، اس پہ ڈبل مبارک. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. کیونکہ بریلی، اور میں نے کہا نا کہ یہاں خانقاہی اسٹیج پر اپنے آپ کو خالی برتن لایا جاتا ہے. اپنے آپ کو ناتواں سمجھو واہ واہ واہ. تو ہی کہیں سے توانی ملتی ہے. کیا بات ہے. میں ایک شعر شیخ الاسلام کا حضرت منانی میاں صاحب قبلہ کی نظر کرتا ہوں، جو آپ نے عرس نوری ابھی ہوا ہے مہرارہ شریف میں. حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی نے مہرارہ شریف کے عرس نوری پر یہ پوری نظم پڑھی تھی. اس کا صرف ایک شعر: مجھے مبارک یہ ناتوانی. حضرت منانی میں صاحب قبلہ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق صاحب امجدی دیگر حضرات تشریف فرما تھے. اتنی مرتبہ مجھ سے یہ شعر پڑھوایا گیا کہ مجھے یاد نہیں. کیا بات ہے.
مجھے مبارک یہ ناتوانی سہارا دینے وہ اٹھ کے آئے. مجھے مبارک یہ ناتوانی سہارا دینے وہ اٹھ کے آئے. خرد ہے حیراں کہ ایک توانا کو ناتوانی اٹھا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خرد ہے حیراں کہ ایک توانا کو ناتوانی اٹھا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1925 ہے، اب سے 98 ایئرز بیفور. دیکھو یوں تو ناظم اسٹیج آج کل ہر اسٹیج کو ممبر نور کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اس اسٹیج کو بھی ممبر نور بول دیتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت کچھ ہو سوائے نور کے اسے بھی ممبر نور کہہ دیتے ہیں. لیکن قسم خدا کی میرا جی چاہتا ہے میں ممبر نور کہنے کا مخالف نہیں ہوں، کہو 1000 دفعہ کہو، مگر اسٹیج ایسا ہونا چاہیے. کیا بات. اسٹیج ایسا ہونا چاہیے. کہو مگر ایسا اسٹیج لاؤ تو 1000 دفعہ کہو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضور. واہ واہ واہ. 1925 ہے، 98 سال پہلے مراد آباد کی کانفرنس ہے. بڑے بڑے جلیل القدر علماء و مشائخ تشریف فرما ہے. اسی اسٹیج کے اوپر آج دیکھو حسین منظر ہے یہ، اس اسٹیج کے اوپر حضرت تاج العلماء کے دادا حضور بھی تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. اور اسی اسٹیج پر حضرت منانی میاں کے دادا حضور بھی تشریف واہ واہ فرما واہ ہے. واہ 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 واہ. اور اسی اسٹیج پر غازی ملت کے دادا حضور بھی تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ اشعار میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھے نہیں، مگر اس منظر کو دیکھ کر کے میرا جی چاہتا ہے کہ میں سناؤں. آپ نوازش عطا کرم اشعار عنایت. کس کے ہیں؟ قسم خدا کی آپ کے دل و دماغ پہ تازگی آ جائے گی. اشعار کس کے ہیں؟ حضور محدث اعظم ہند کے والد گرامی کے، واہ واہ واہ. فاضلے کی چھوچوی جن کا فاضل تخلص ہے، کیا بات. حضرت حکیم سید نظر اشرفی جیلانی کی چھوچوی علیہ رحمت و رضوان. اب یہ 98 سال پرانے اشعار ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے اس حسین منظر کو دیکھ کر کے کہ تم ان کے چہرے کی زیارت کرنا اور پھر اس حسین منظر کو یاد کرنا اور پھر یہ اشعار سننا لگے گا جیسے کہ آج کے ہی کہے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں یہ مجمع اہل سنت کا. دیکھو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے، اب ایسے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، آواز بلند کہیں یہ مجمع اہل سنت کا، یہ مجمع اہل سنت کا، یہ مجمع اہل سنت کا. سبحان اللہ. یہ مجمع اہل سنت کا، یہ منظر اہل سنت کا. ذرا دیکھے کوئی اس وقت چہرہ میری حسرت کا. کیا بات ہے. سنبھالے سے سنبھلتا ہی نہیں ایک وجد ہے دل کو، یہ خوش وقتی کی حالت ہے، یہ عالم ہے مسرت کا. سبحان اللہ. لگا لے جلد تائید غیبی اپنے سینے سے کہ ہر سنی تیرا بچھڑا ہوا بندہ ہے مدت کا. ہمیں نے راست بازی رحمت عالم سے سیکھی ہے. کیا بات ہے. ہمیں نے راست بازی رحمت عالم سے سیکھی ہے، ہمارا ہی لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت کا. ہمارا ہی لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت کا. اہل سنت کا. کس طرح سے؟ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے سبق پایا. واہ واہ واہ. صداقت کا، سخاوت کا، صداقت کا، عدالت کا، مروت کا، سخاوت کا. یہ وہ اشعار تھے جو میں نے 98 ایئرز پہلے لکھے ہوئے آپ کے سامنے 5 پڑھے، حالانکہ 40 ہیں. وہ اس وقت کے 98 سال پرانے. میں خطیب تو ہوں ہی نہیں اور خطابت کے لیے آیا بھی نہیں. غازی ملت کے سامنے کون خطابت کرے گا؟ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ وہ گھر ہے قسم خدا کی کہ یہاں بچہ بچہ خطیب ہوتا ہے. اور یہ خطابت کے جو جوہر ہے نا یہ اوپر سے چلے آ رہے ہیں، اوپر سے چلے آ رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بہت سارے القاب، اس میں سے ایک لقب اخطب الناس تھا. افصح الناس اور اخطب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین خطاب کرنے والے،
بہترین فصاحت و بلاغت والے اور بہترین فیصلہ کرنے والے. دیکھو یہ علی کے فیصلے کا اثر ان کے صدقے میں محدث اعظم ہند کو بھی ملا. وقت ملا تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان میں کس درجے کی تھی اور کیسے کیسے لوگوں نے ان کو اپنا فیصل بنایا ہے. واہ واہ واہ. مگر یہ اوصاف کب سے پیدا ہوئے؟ سنن ابن ماجہ ہے اور سنن ابی داؤد ہے, سنن کبریٰ بھی ہے. امام نسائی نے اس میں بھی ذکر فرمایا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر کے بھیجا. آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ تبعثنی وانا شاب ولا ادری ما القضاء. یا رسول اللہ آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں, میں نوجوان ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ قضا کس کو کہتے ہیں, فیصلہ کس کو کہتے ہیں, کس طرح سے فیصلہ کیا جاتا ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں فضرب بیدہ فی صدری. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر مارا. واہ واہ. اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر مارا اور اس کے بعد دعا کی اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ. اے میرے اللہ اس کے دل کو ہمیشہ ہدایت پر رکھ, اس کے دل کو ہمیشہ ہدایت پر رکھ اور اس کی زبان میں ہمیشہ ثبات نصیب فرما. حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے قسم رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب سے میرے نبی کا دست مبارک علی کے سینے پہ گیا ہے مجھے کسی بھی فیصلے کے کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین فیصلہ فرمایا کرتے تھے. دیکھو ابھی تھوڑی دیر رک کر کے یہاں میں ضروری بات کو عرض کروں گا. یہ ایک ہاتھ ہے نا, ایک ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علی کے اوپر گیا, علوم و عرفان سے بھر دیا. یہی دست مبارک کبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر گیا تھا اور اس سے محبت دنیا کھینچ کر کے باہر نکال دی تھی. اب دیکھو صرف ہاتھ ہے, ایک ہاتھ ہے, ذرا دیکھتے رہنا. یہ ہاتھ ہے سینہ علی کے اوپر گیا, علوم و عرفان سے بھر دیا. یہی ہاتھ فاروق اعظم کے سینے پہ گیا, دنیاوی محبت کو نکال کر کے باہر پھینک دیا. یہی ہاتھ ہے, اسی کے ہاتھ کے ایک انگلی کے اشارے سے چلتے ہوئے سورج کو ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تھا, واپس چلا آیا تھا. یہی ایک ہاتھ ہے, اسی ہاتھ کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی ایک ہاتھ ہے, اس کی ایک انگلی کے اشارے سے پیڑوں کو اشارہ فرمایا تھا, وہ دوڑتے ہوئے یار سجدے میں گر گئے. یہی ایک ہاتھ ہے, انہی ہاتھ کے اندر سے پیاسوں کے لیے 5 بہترین فوارے آب کے نکلے تھے. یہی ایک ہاتھ ہے, یہی ایک ہاتھ ہے جب کسی ٹونڈی ہوئی پنڈلی کے اوپر پڑتا ہے اس کو صحیح کر دیتا ہے. یہی ہاتھ ہے جب مولا علی کی آنکھوں پہ گیا تو اس کو صحیح فرما دیا. یہی ایک ہاتھ ہے حضرت قتادہ کی بہتی ہوئی آنکھ پر گیا اس کو صحیح کر دیا. ارے میں کہاں تک کہوں, صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو. تمہارے خدا نے تم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے, جس کے ہاتھ میں اتنے معجزات ہیں تو پوری ذات میں کتنے معجزات ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اثر اولاد علی کے اندر بھی آیا ہے, اولاد علی میں آیا ہے چلتا ہوا. ارے علی کی تعریف سنیوں سے بڑھ کر کے کوئی کرتا ہی نہیں, اتنے ہلکے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی تعریف سنیوں سے بڑھ کر کے کوئی کرتا ہی نہیں, اور صحیح تعریف صرف سنی ہی کرتے ہیں. کیا بات, صرف سنی ہی کرتے ہیں. ہم شروع سے لے کر کے آج تک علی علی کرتے رہیں گے, آخری دم تک کرتے رہیں گے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. اور اس کے بعد رہی بات مولا علی کے فضائل کی, ان کی عظمتوں کی, تو دیکھو الصواعق المحرقہ ہے, الصواعق المحرقہ کا صفحہ 186 ہے. حضرت ابن حجر حیثمی مکی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے, امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلی. جتنے
جتنے فضائل علی کے آئے ہیں کسی کے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیجئے۔ حضرت محدث اعظم ہند کے ایک شعر سے لوگ ابھی بہت زیادہ غلط فہمی کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، اس کا اپنے حساب سے جواب دینا میرے لیے ضروری ہے بزرگوں کی موجودگی میں۔ اس میں سے نکالا، کہا کہ دیکھو افمت تشیع نام گرباشد بلائے آل مولا را، خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ۔ جی اور بہت ایک صاحب نے تو حضرت تاج العلماء مدظلہ العالی اتنا لمبا خط میرے نام لکھا اور کہا دیکھو حضرت نے تو یہ کہا ہے۔ میں نے ان کو تفصیل سے جواب دیا، لکھنے والے عالم تھے، میں وہ علمی گفتگو تو آپ کے سامنے اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ اوپر سے گزر جائے گی، لیکن ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو سمجھو، محدث اعظم ہند کے کلام کو سمجھو، دونوں جگہ گر ہے، تشیع نام گر باشد، شیعہ ہونا اگر شیعہ تشیع اگر نام مولا علی یا اولاد علی کی محبت کا ہے تو خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، لیکن کہا کیا تشیع نام گر باشد، اگر تم اسی کا نام تشیع دیتے ہو تو ہوں، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جناب والا یہ منطقی اعتبار سے قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اس کا ہوتا یہ ہے کہ وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ دیتا ہے اور رفع مقدم سے رفع تالی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، لیکن سورج تو نکلا ہوا نہیں ہے تو دن بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ولائے آل مولا کا نام تشیع ہے حالانکہ تشیع نہیں، وہی تو سنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور محدث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی تو سنیت ہے۔ حضرت اس کی اصلاح کیجئے۔ حضرت محدث اعظم ہند تو ان کی سخت تردید کر رہے ہیں، کسی اور انداز کو نہ کر انہوں نے یہ انداز اپنایا جو قرآن مجید کے اندر ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے حبیب تم فرما دو اگر اللہ کے بفر سے محال اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا میں اس کا پجاری ہوتا، اگر ہوتا تو نہیں ہے تو نہیں ہے، تو تشیع نام ہے ہی نہیں، اسی کا نام تو سنیت ہے۔ تو لوگوں اس شعر کو پڑھ کر کے بہکانا ختم کیا جائے۔ میں نے ایک شعر برطانیہ میں پڑھا، حضور محدث اعظم ہند کی ربائی، انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک یا رسول اللہ۔ نہ ستائش کی تمنا نہ مجھے خطرہ غم، نہ ستائش کی تمنا نہ مجھے خطرہ غم، نہ کسی واہ کی خواہش نہ کسی آہ کا غم، میں اس گوشہ تنہائی کا رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات القلم۔ واہ 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 واہ۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ حضرت کہنے لگے یہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ربائی کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا میں نے فرش پر عرش دیکھ کر کے یہ پڑھا ہے، اور اتفاق سے میرے پاس فرش پر عرش وہ ہے جو اب سے 50-60 سال پہلے چھپی تھی۔ کیا بات ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی ربائی کا ترجمہ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز طعن، نہ مرا گوش بمدھے، نہ مرا ہوش زم میں، منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروے، جزے من و چند کتابیں و دوات و قلم۔ میں نے کہا یہ اس کا ترجمہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ترجمہ ہے تو میں کہوں گا بہت بہتر ترجمہ۔ کیا بات ہے۔ لیکن میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ توارد ہے، توافق ہے۔ کیا ایک جیسے حال دو شخصیتوں کے نہیں ہو سکتے؟ بے شک بے شک بے شک۔ امام اہل سنت اپنا حال بیان کر رہے ہیں اور محدث اعظم ہند اپنا حال بیان کر رہے ہیں۔
دونوں الگ الگ ہے، مگر ہاں ایک سوال میں نے کہا حضرت جہاں سوال کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس گوشہ تنہائی کا رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات اور قلم، تو آپ سوال اب یہاں آپ کا بنتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ محدث اعظم ہند نے اپنے اشعار کے اندر یہ بھی فرمایا تھا کہ رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. آپ محدث اعظم ہند کی حیات و خدمات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رات بھر خطبہ دیتے تھے، رات بھر خطاب فرماتے تھے اور دن کے اندر سفر پہ رہتے تھے. قسم خدا کی یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. رات بھر جاگنے والا انسان اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ صبح کو سوئے، وہ آرام کرے، لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا. میں نے پوچھا حضور یہ آرام کب کریں گے؟ آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن کب کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ کہا آرام اب قبر میں جا کر کے کرنا ہے. قسم اللہ کی یہ جملہ صرف وہی کہہ سکتا ہے، وہی بول سکتا ہے جسے اپنے کام سے اطمینان ہو کہ یہ سب کچھ میں نے رضائے خدا و رسول کے لیے کیا. نعرہ تکبیر، وہی کہہ سکتا. نعرہ رسالت، حضور محدث اعظم، عرص حضور محدث اعظم. سبحان اللہ. تو سوال تو ابھی بھی قائم ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں گوشے تنہائی کا رہنے والا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو غازی ملت حضور شیخ الاسلام کی زبان سے بارہا سنا ہے کہ وہ رمضان شریف ہی کے اندر صرف رہا کرتے تھے، 11 مہینے تو باہر رہا کرتے تھے. تو گوشے تنہائی کہاں رہا؟ یہ تو جلوت ہی جلوت ہے، خلوت تو نظر آتی ہی نہیں. میں نے کہا جناب ذرا دوسرے طریقے سے بھی سوچ لیجئے، جلوت اور خلوت کی تعریف کریں. جلوت کسے کہتے ہیں؟ خلوت کسے کہتے ہیں؟ کبھی خلوت میں جلوت ہوتی ہے، کبھی جلوت میں خلوت. آج کا نوجوان کمرے میں بیٹھ کر کے موبائل لیتا ہے، اکیلا بیٹھا رہتا ہے لیکن دنیا کو دیکھتا ہے. وہ خلوت میں نہیں، دنیا داری میں ہے، جلوت میں. اور خلوت میں رہ کر کے اگر صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہو تو وہ ہزاروں کے بیچ میں رہ کر کے بھی خلوت ہی میں ہے. واہ 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 واہ. غازی ملت کی زبان سے کبھی سنا ہوگا نا آپ نے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. جی یہ غازی ملت کی خطابت ہے. قسم خدا کی مجھے یاد آتا ہے کبھی کبھی ان کا ایک جملہ پوری کتاب پہ بھاری ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں مجھے خوشی ہے کہ اس جملے کو حضرت نورانی میاں آگے بڑھا رہے ہیں. واہ واہ. معلوم ہے کون سا بہت ضروری ہے جملہ، اور میرا یقین کہتا ہے وہ ایک ہی جملہ پوری کتاب پہ بھاری ہے. ہم جیسوں کی ہزاروں تقریر پہ بھاری ہے، ہزاروں تقریر پہ بھاری. کیا فرمایا کرتے ہیں؟ سنو آپ، میں صرف سنا رہا ہوں. میرے جد امجد حضرت امام حسن مجتبی نے جس سے صلح کر لی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص محدث اعظم، حضور صاحب سجادہ، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ نہیں، ایک کتاب ہے. اور دوسرا واہ جملہ، واہ 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 واہ. دیکھو ابھی سرقہ جو ہے نا ہر جگہ چلتا ہے، لیکن کبھی میں بیان کرتا ہوں نا میں غازی ملت یہ شیخ الاسلام کا نام لے کر کے کہتا ہوں یہ ان کے جملے ہیں. جی نہ تو لوگ پوری تقریر کر جاتے ہیں، پوری تقریر کر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون بول رہا ہے. غازی ملت کا ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں صحابی نظر سے بنتا ہے، عمل سے بنتا ہی نہیں. صحابی نظر سے بنتا ہے، عمل سے نہیں. تو اما تم صحابی کے عمل کو کیوں دیکھتے ہو کہ اس نے کیا کیا؟ نظر سے بنا ہے تو نظر کو دیکھو، وہ تو کامل و اکمل ہے. اور حضور شیخ الاسلام مدظل اللہ زبان سے ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ اپنوں کے قریب اسے کر دیتا ہے. کتنی دفعہ مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا. لوگوں اپنے بچوں کو قرآن بھی اچھے عالموں سے پڑھایا کرو، جو عقیدت و محبت والے عشق رسالت والے ہیں ان سے پڑھایا کرو. اس لیے کہ تم قرآن اگر دہریے سے پڑھو گے تو دہریہ بنو گے، وہابیہ سے پڑھ لو گے تو وہابیہ بن جاؤ گے. اور اسی کے ضمن میں وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو، میں نے 10 سال تک، ذرا سنیے گا جملہ کیا ہے حضور شیخ الاسلام کا، میں نے 10 سال تک فلسفہ پڑھا لیکن میں دہریہ نہ بنا، اس لیے کہ ہمارا استاد پہلے کتاب کو بھی مسلمان بناتا ہے پھر پڑھاتا ہے.
واہ واہ آپ واہ کو واہ پہلے مسلمان بناتا ہے پھر پڑھاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت قلیل ہے، صرف ایک بات عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ فیض ملا مولا علی کا، فیصلے میں بھی میں نے دیکھا ضلع گونڈہ کے کسی گاؤں کے اندر یہیں کے کسی پیر صاحب کے مریدین تھے۔ گاؤں میں تو جمعہ عید ہے ہی نہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے عیدگاہ بنا رکھی تھی۔ لڑائی آپس میں ہوئی تو 2 عیدگاہ بنا لی، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ حضرت گئے، جو پیر صاحب تھے کسی کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے محدث اعظم ہند کو بلایا، حضرت شیر بے شاعر سنت علامہ حشمت علی خان صاحب علیہ رحمہ کو بلایا، علامہ عبد الحفیظ صاحب علیہ رحمہ ان کو بلایا، حضور آپ فیصلہ کریے۔ جب تینوں بیٹھے تھے نا، کتنا مشکل مسئلہ تھا، تو کہہ رہے کہ حضرت کیسے فیصلہ کریں، گاؤں کے اندر تو سرے سے عیدگاہ ہونی نہیں چاہیے، اور ان لوگوں نے تو ایک کی جگہ 2 بنا لی۔ تو کہا مسئلہ نازک ہے، حل کرنا پڑے گا ورنہ سب بہک جائیں گے۔ اب دیکھو یہ جو کہتے تھے نا، میں نے بارہا دیکھا حضرت حافظ ملت کی تحریر کے اندر، میں نے دیکھا حضرت حجت الاسلام کے زبان سے تحریر آئی اس کے درمیان، یا کسی اور بزرگوں کے درمیان، کہ جب محدث اعظم ہند کا وصال ہوا تو یہ لوگ اس لیے بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ ہمارے درمیان سے حکم چلا گیا، ہائے ہائے ہائے، جو ہماری درمیان آپس کے معاملات میں فیصلہ کرتا تھا وہ تھا محدث اعظم ہند۔ یارا غرا نتھو خیرا نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء و مشائخ کہہ رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ فیصلہ نہیں ہوا، آپ نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ اب دیکھیے ذہانت کیسی محدث اعظم ہند کی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور بہترین انداز میں تقریر فرمائی، اور کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم راضی نہیں ہو کسی ایک چیز پہ، فرماتے تھے کہ اس کو ختم کر دو، وہ راضی نہیں تھے، کہا اسے ختم کر دو، وہ راضی نہیں تھے، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان دونوں عیدگاہ کے بیچ میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو کسی دینی کام میں آ سکے؟ کہا ہاں حضور ایک جگہ ہے ایسی کہ جو دینی کام میں آ سکے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ادھر والوں سے کہا کہ تم بھی اپنے عیدگاہ کی اینٹیں اس میں لا کے لگاؤ، اور کہا تم بھی اپنے عیدگاہ کی اینٹیں اس میں لا کر کے لگاؤ، دونوں عیدگاہ ختم ایک ہو گئی اور دونوں خوش بھی ہو گئے۔ واہ 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 واہ، یہ قوت فیصلہ ان کو مولا علی کی ذات سے اس کا فیض ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے ان کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور حضرت تاج العلماء نے ایک چھوٹی سی کلپ مجھے بھیجی تھی، اس میں یہ ذکر تھا، اور یہ بہت اچھا نعرہ، اس کا موجد کون ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہے بہت اچھا ہے، اور بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا ہے کہ نعرہ سبتین کریمین یا حسن یا حسین۔ آپ نے لگوایا تھا نا یہ میاں، سبحان اللہ، یہ تاج العلماء آپ نے لگوایا تھا یہ نعرہ، سبتین عظیمین یا حسین یا حسن یا حسین، نعرہ سبتین کریمین یا حسن یا حسین، یہ اہل سنت و جماعت کا نعرہ، وہ بھی ہمارا نعرہ ہے، یہ بھی ہمارا نعرہ ہے، سارے ہمارے نعرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان عظیم ترین بارگاہوں کا فیض حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔